DHQ بھکر میں ICU کے قیام، سیل سپریٹر مشین اور آکسیجن ٹینک کی فراہمی کے لیے YDA کی جانب سے باقاعدہ تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا جس میں ارکان پارلیمنٹ، ڈاکٹرز، وکلاء، صحافی، انجمن تاجران، سول سوسائٹی اور ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ سیمینار میں YDA رہنماؤں نے ICU، سیل سپریٹر مشین اور آکسیجن ٹینک کی افادیت بارے آگاہی دی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ICU نہ ہونے سے ہر ماہ متعدد افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ دور دراز شہر ہونے کی وجہ سے بھکر میں ICU کا قیام بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ، ایک تو آپ نے موقع دیا کہ اس اہم سیمینار کے حوالے سے ہم لوگ اپنی کاوش کا ذکر کر سکیں۔ یہ سیمینار ہم نے ICU کے قیام، سیل سپریٹر مشین کی فراہمی اور آکسیجن ٹینک کی تنصیب کے لیے اس کو شروع کیا ہے، اور سب سے اہم مطالبہ ہمارا ICU کا قیام ہے۔ بیسیکلی یہ مسئلہ تو ہم سب کا ہے، صرف ینگ ڈاکٹرز کا یا کسی کا علیحدہ سے نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اس کو انیشیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ٹیکنیکلی ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ آج ہمیں کامیابی یہ ملی ہے کہ ایک تو ہم نے ہر طبقۂ حیات سے لوگوں کو یہاں پر اکٹھا کیا ہے، اور ہمارے جو عوامی نمائندگان ہیں انہوں نے انتہائی پازیٹیو جسچر دیتے ہوئے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اس کو بہت جلدی وہ مکمل کر لیں گے، تو اس کو ہم فالو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جہاں پہ کوئی ٹیکنیکل سپورٹس ضرورت ہوگی اس حوالے سے بھی ہم ہر وقت تیار ہیں، اور کیونکہ یہ کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، سب کا مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب یہ جو ICU کا قیام ہے اس کے لیے شب و روز کوشش کرتے رہیں گے اور اس کو حاصل کر لیں گے۔ میرا نام ڈاکٹر مار مبشر حسین ہے، میں ایز اے چیئرمین YDA بھکر کام کر رہا ہوں۔ جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ ICU کی بھکر میں کتنی ضرورت ہے، اس میں جو پہلو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بھکر کا ساتھ کے قریبی ہسپتالوں سے فاصلہ۔ کسی بھی بڑے ہسپتال میں پیشنٹ کو ریفر کرنے کے لیے 3 گھنٹے درکار ہیں، جو کہ انتہائی زیادہ وقت ہے۔ ICU کی ضرورت اس لیے بھکر میں ضروری ہے کہ جو پیشنٹ ہم لوگ سیریس حالت میں ریفر کرتے ہیں وہ بھکر نہیں، ملتان یا فیصل آباد وہ نہیں پہنچ پاتے۔ یہ ایک مین وجہ تھی جس کے لیے ہم نے ایک کیمپین شروع کی، YDA بھکر نے ایک کیمپین لانچ کی، اور ہم شکر گزار ہیں تمام سول سوسائٹی کے اور خاص طور پر پارلیمنٹیرینز کے جن نے آج وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے اور ہمارے اس کاز کو سپورٹ کیا۔ YDA کے صدر ڈاکٹر عامر اقبال ڈھانڈلہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے یہ بہت تکلیف کی بات ہے کہ ICU نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہمارے سامنے جان کی بازی ہار جاتے ہیں اور ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے انتہائی قابل احترام، کیونکہ سول سوسائٹی سے یہاں آج ہر شخص موجود ہے، چاہے وہ کوئی ڈاکٹرز ہیں، کوئی انجمن تاجران ہیں، وکلاء ہیں، ہمارے پولیٹیشنز ہیں، ہمارے صحافی بھائی ہیں۔ میں بھی بڑا مختصر سا وقت لوں گا کہ YDA جب بنی تھی تو اس ٹائم ہم بہت زیادہ تنقید کا شکار تھے، لیکن آج الحمدللہ ہر زبان پر جو ICU کی تحریک ہے یہ ہمارے مثبت ہونے کا ثبوت ہے، اور یہ ICU کوئی آج سے ہم نے نہیں شروع کیا، ہم نے 3 سال سے اس کے لیے سٹرگل کی ہے۔ ہم نے 3 سال سے ریٹن ہر جگہ جہاں جہاں ہم پہنچا سکتے تھے، جہاں جہاں ہم سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کے تھرو ہم جہاں جہاں آواز پہنچا سکتے تھے ہم نے پہنچائی، لیکن فارچونیٹلی انفارچونیٹلی بکھر میں یہ تحریک زور کب پکڑتی ہے جب ہمارے ایک صحافی بھائی تنویر قمر گادی کا نقصان ہوتا ہے، اور اسی طرح کا ہم ہر روز نقصان DHQ میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے الحمدللہ ہر مکتب سے، ہر فرقے سے، بلکہ ہر پولیٹیشن کو، ہر قسم کے اختلافات کو ختم کر کے YDA کو کریڈٹ جاتا ہے، ہم نے سب کو آج اکٹھے بٹھا دیا تاکہ یہ جو ICU کا مسئلہ ہے ہم اس پہ امپلیمنٹ کرا سکیں۔ اور میری خاص طور پہ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو اس کا ہمارے ساتھ اس میں شامل ہیں، ہمارا کام تھا آپ سب کو اکٹھا کر کے یہ بتانا کہ
ہمارا کام آپ سب کو اکٹھا کر کے یہ بتانا تھا آئی سی یو کی اہمیت، اور سب سے مین چیز کہ ہماری جب ہمیں سوشل میڈیا پر ان باتوں کا شکار ہونا پڑتا ہے کہ ڈاکٹرز آئی سی یو نہیں بننے دیتے. آئی سی یو کی سٹرگل 3 سال سے بھی نہیں، بلکہ ہمارے یہاں پہ سینئر ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، پی ایم اے کے عہدیداران بیٹھے ہیں، یہ بھی آپ کو ہم ریٹرن ثبوت دکھا سکتے ہیں کہ ہم لوگ کب سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آئی سی یو بنے. لیکن میں آپ کو عام زبان میں ایک بات سمجھاتا ہوں. اگر ایک مستری ہے، اس کو آپ ایک جگہ دکھا دیتے ہو کہ اس نے یہاں پہ بلڈنگ بنانی ہے، اور اس کو آپ کہتے ہو کہ نہ میرے پاس سیمنٹ ہے، نہ اینٹیں ہیں، نہ کوئی اور چیز ہے، اور تم بلڈنگ بناؤ، کیسے بنائے گا؟ آپ کے پاس مستری موجود ہیں. الحمدللہ آپ کے ڈاکٹرز وہ ڈاکٹرز ہیں جن کا پورے پنجاب میں نام ہے، اور انہوں نے اپنا نام پیدا کیا ہے. کرونا میں جو میں برملا آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کرونا کا جب یہ ایشو چلا، الحمدللہ پورے پنجاب میں، چاہے وہ میو ہاسپٹل تھا، جنرل ہاسپٹل تھا، جناح ہاسپٹل تھا، یا جتنے بھی بڑے ہاسپٹل، الحمدللہ وہ بکھر کی پیری فری کے ڈی ایچ کیو کے ڈاکٹر سے مشورہ لے کر وہاں پر ٹریٹمنٹ کرتے رہے. مجھے فخر ہے اس چیز پر. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمارے اس تحریک کا جو ہے حصہ وہ سارے بنے، اور خاص طور پہ ہمارے پارلیمنٹیرینز یہاں پر موجود ہیں. ملک غضنفر عباس چینا صاحب بیٹھے ہیں، اور سید اکبر خان نوانی صاحب بھی بیٹھے ہیں. باقی بھی ہمارے سیاستدان جتنے بھی، ملک انصر چینا صاحب بیٹھے ہیں، منصور نیازی صاحب بیٹھے ہیں، عرفان اللہ خان صاحب بیٹھے ہیں. باقی بھی میں معذرت جن کا نام نہیں لے سکا، آپ سب نے یہ آگے امپلیمنٹ ہمیں کرا کے دینا ہے. کیونکہ آئی سی یو آپ کے سامنے شاید موت ایک یا مہینے میں یا سال میں ایک دفعہ آتی ہو. ڈی ایچ کیو میں کھڑے ہو کر ہم روز موت کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت تکلیف کی بات ہے. تو آپ سب سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئیں، ہمیں ہمارے ساتھ پرومس بھی کریں کہ ہمیں یہ جو آئی سی یو ہے اس کو بنانے میں آپ انشاءاللہ اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے. اور ہم تو وائی ڈی اے والے جب سے بھی ہم شروع ہوئے، ہم ہمیشہ ہی آپ لوگوں کے جو صحت کے حوالے سے جو بھی امینڈمنٹ کروا سکتے تھے ہم نے کی ہے. باقی کچھ مسائل چھوٹے موٹے ہیں جو ہم نے سی او صاحب کو، ایم ایس صاحب کو پہنچائے ہوئے ہیں. باقی انشاءاللہ تعالی یہ آئی سی یو ہم انشاءاللہ بنوائیں گے، ضرور بنوائیں گے. اور مجھے بلکہ آج اتنا پیارا ماحول ہے جہاں پہ ہر شخص اکٹھے بیٹھا ہے. میں کہنا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میرے ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ بڑے وہ تھے، مجھے انہوں نے مجبور کیا ہے کہ انہیں کہیں کہ اگر دسمبر میں یا جنوری فروری مارچ میں اگر آئی سی یو نہیں بنتا تو پھر کالی پٹی سے لے کے سڑکوں تک جتنا بھی احتجاج ہم کر سکیں گے ہم ضرور کریں گے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم پی اے سید اکبر خان نوانی اور ایم پی اے ملک غضنفر عباس چینا نے وائی ڈی اے کی تحریک کو سراہتے ہوئے یقین دلایا کہ ان کے اس مشن کی تکمیل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. سب سے پہلے تو میں اس ینگ ڈاکٹرز کے تمام عزیزوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت خوبصورت ایفرٹ، بڑے خوبصورت انداز میں شروع کی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور مجھے یہ ایک خدشہ رہتا ہے اور ہمیشہ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ کوئی بھی تنظیم ہے وہ اس طرح تفریق ڈالتے ہیں کہ جیسے سیاسی بندے جو الیکٹڈ ہیں یا سیاسی ہیں شاید وہ ان کے مد مقابل کھڑے ہیں، اور ان کے مشن یا ان کا جو پروگرام ہے شاید اس کے اگینسٹ وہ ایک اگینسٹ کھڑے ہیں، جو ان کے سامنے ایک دیوار کی صورت میں کھڑے ہیں. میں نے اپنے یہ 36 سال کی جو سیاسی کیریئر ہے اس میں نے یہ محسوس کیا. یہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہے. جو آپ کی فیلنگز ہیں ہماری اس سے بڑھ کے فیلنگز ہیں. جس دن ابھی یہ بجٹ منظور نہیں ہوا تھا، ہماری جہاں میٹنگ ہوئی، ہم سارے الیکٹڈ نمائندے تھے، ہم ساروں نے سب سے زیادہ ڈسکشن ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اپ گریڈیشن پہ کی. جب آپ کے آئی سی یو کا یا سرجیکل ٹاور کا منصوبہ سامنے آیا
ہم نے ان کو کہا کہ جتنے پیسے ہمارے فنڈ سے کٹ سکتے ہیں آپ کٹیں، اور 80 کروڑ جو یہ فنڈز ہے یہ جو ہمیں ایلوکیٹ ہوا تھا تمام ایم این اے اور ایم پی ایس کے فنڈ سے 80 کروڑ ایلوکیٹ ہوا ہے. یہ آپ کی خواہش بھی ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی ہے کہ اس کی ضرورت کتنی ہے. ابھی سرجیکل ٹاور کا پورا PC1 بن چکا ہے، اس کی فائنلائزیشن تک یہ منصوبہ جا چکا ہے. اس میں ICU بھی ہے، CCU بھی ہے، اس کا کورونا وارڈ بھی ہے. اس میں جس طرح میو ہاسپٹل میں یہ سرجیکل ٹاور بنا ہے، یہ اسی ڈیزائن کا یہ ٹاور ہے. جو آپ فرما رہے تھے کہ اس کے لیے فنڈز کی ایلوکیشن تو ہو جاتی ہے، ریلیزز نہیں ہوتی. یہاں ہمارے کولیگ بھی بیٹھے ہیں. جب یہ سارا ڈاکومنٹیشن ہو جائے گا فنڈز، ہم ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ریلیز کروا کے دیں گے اور پورے کروا کے دیں گے. جو ICU کی بات ہے، یہ ڈاکٹر صاحبان کا ہمارے اوپر احسان ہے، پورے بکر پہ احسان ہے کہ انہوں نے اس مشن کو اپنا مشن بنا کے لیا اور احساس دلوایا تمام اکابرین کو کہ اس کے لیے وہ تگ و دو ہے. ہم سارے ان کے اس بات پہ مشکور ہیں. میں تھوڑا سا ینگ ڈاکٹر کو، جیسے غالباً ڈاکٹر قمر صاحب کو تو کلیئر تھا، لیکن میرے خیال میں باقی جتنے نوجوان ڈاکٹرز ہیں ان کو شاید یہ کلیئر نہیں ہے. جیسے ہمارے سید اکبر خان صاحب نے فرمایا کہ ہمیں 12.5 ارب روپے کا پیکیج ملا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کا. جی تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ڈپٹی کمشنر تھے موسیٰ رضا، ان کا بھی انتہائی اہم رول ہے. انہوں نے پہلے ہمیں بلایا، انہوں نے کہا کہ تجویز ہے میری کہ جو آپ کا DHQ ہے اس کو آپ کتنے پیسے دے سکتے ہیں. تو ہم نے یک زبان ہو کے یہ کہا کہ اگر 12.5 ارب روپیہ بھی دینا پڑتا ہے تو ہم اس DHQ کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس کے لیے پھر انہی دنوں میں ایک ایسٹیمیٹ تیار ہوا جو غالباً 80 نہیں بلکہ 90 کروڑ روپے کا ایسٹیمیٹ بنا، اور ہم نے اپنے 12.5 ارب سے وہ 90 کروڑ روپیہ ICU کے لیے مختلف جو بھی 8-9 چیزیں ان کے لیے مختص کر دیا. اور جو آپ یہ فرما رہے تھے کہ یہ 26 تک چلا جائے گا، یہ 26 تک نہیں جائے گا. گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ انشاءاللہ جو ڈسٹرکٹ پیکیج ہے، چاہے روڈز ہیں، چاہے BHU سینٹر ہیں، چاہے کالجز ہیں، چاہے یہ DHQ کا یہ پیکیج ہے، یہ انشاءاللہ 22 کے اینڈ تک ہر حال میں کمپلیٹ ہوگا. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اگر آپ ینگ ڈاکٹرز کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں، چیف ایڈوائزر ہیں، وہ اگر ہمیں چونکہ یہ ہے ٹیکنیکل، جیسے ڈاکٹر قمر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ یہ ICU اور کارڈیک یونٹ یہ پرائمری سیکنڈری کے نہیں متعلقہ بلکہ یہ اسپیشلائز ہیلتھ سے متعلق ہے. تو جو یہ ہمیں جیسے جیسے گائیڈ کرتے جائیں گے ہم انشاءاللہ ان کی جو ٹیکنیکل جو ان میں سکم ہوں گے وہ ہم CM سیکریٹریٹ سے، PND سے، سیکٹری ہیلتھ سے وہ ہم انشاءاللہ دور کروا دیں گے. میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں ینگ ڈاکٹر سے. باقی یہ انشاءاللہ یہ ہمارا فرض ہے. ہم نے آپ نے اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ آواز اٹھائی، لیکن آپ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سڑکوں پہ نکل آئیں گے، یہ میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جب آپ سڑک پہ نکلتے ہیں، چاہے ہمارے بکھر کے ڈاکٹر ہیں، چاہے پنجاب کے ڈاکٹرز ہیں، چاہے پاکستان کے ڈاکٹر ہیں، تو آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایمرجنسی میں جو مریض پڑا ہے آپ کے سڑک پہ آنے پہ اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اس کے پیرنٹس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی کوئی نیگیٹو سوچ ہے، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو کسی اور طریقے میں لے جائیں کہ ہڑتال کی بجائے اگر آپ جو آپ کے نمائندگان ہیں آپ ان سے احتجاج کریں، آپ ہمارا گریبان آ کے پکڑیں
کہ بھائی ہمیں یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں، ہمارے یہ پرابلمز ہیں، ہمارے یہ حالات ہیں، آپ جا کے، آپ ہمارے نمائندے ہیں، آپ جا کے کسی فورم پہ بات کریں.